عالم صاحب کا استقبال کی کوشش کریں. اور میں گل پوشی کے لیے جناب سید احسان علی کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ ہمارے فرمان رضا صاحب کا گل پوشی سے استقبال کریں. اور میں ہمارے ذاکر قریشی صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آئیں اور ہمارے مہمان خصوصی ہمارے جناب فرمان رضا صاحب کا استقبال کریں. ذاکر بھائی آپ لوگوں کو سبھی کو انشاءاللہ میں نے نکال رکھا ہے، غریب ہو یا امیر ہو، اپنے ہو یا پرائے ہو، میں سبھی کو مدعو کروں گا. ابھی پروگرام کا دن پہلا ہی دن ہے اور میں اسلم بھائی خزانچی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے شان عالم صاحب کا گل خوشی سے استقبال کریں. اور میں ہمارے دبیر بھائی قریشی صاحب سے استقبال کروں گا. ذرا یہ گزارش کروں گا کہ آپ باہر سے آئے مہمان کا استقبال کریں. اور ایک گول پوشی میں اپنے طرف سے تمام اہل گاؤں کی طرف سے میں حضرت کا استقبال کر رہا ہوں. میں گل پوشی کی رسمیں ادا ہو چکی ہے. اب گناہ گار کو بھی گل پوشی کیا جا رہا. میں کئی دن سے حضرت عالم صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں اور ان کی یہ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر درازی عطا فرمائے. میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن ان کے ذرہ نوازی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، حقیقت میں عالموں سے مسافہ کرنا، آقا نے فرمایا ان سے مسافہ کیا، جو اس کا استقبال کیا، مرید استقبال کیا، یعنی ہر کچھ عالموں کے کا بہت بڑا مقام ہے. اب حضرت کو سنیں اور جب کوئی اچھی بات بھلی معلوم ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہیں. ممبر نور پر جلوہ بار آپ کے اپنی مسجد کی خطیب و امام حضرت مولانا صوفی عبدالرشید صاحب اللہ، شاہد اسلام ثنا خواجہ مصطفیٰ بار عزیز مولانا انوار صاحب اللہ مصباری اور ہمارے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا حافظ بخاری، فرمان رضا صاحب قبلہ لطیفی، دیگر میرے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا بصیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی.
قادریت نعرہ یا غوث اعظم میزنم دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم دادرس فریادرس روشن ضمیر شاہ مولانا اختر رضا دستگیر آئیے مراد عقیدت اور محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی اپیار و اخیار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھ دیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ ہر سال نبی کا جشن مناتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الذکر الانبیاء العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اور جس طرح سارے لنگنود کے احباب کو معلوم ہو چکا ہوگا، اور یہ معلوم ہی ہے کہ حضرت نے ہمیں بتایا کہ ایک نوجوان محمد توقیر رضا کا انتقال ہوا اور پورا گاؤں غم میں ڈوبا، اور حضرت نے بتایا کہ حالات ناساز ہیں، اس لیے ایک دن پروگرام نہ ہو سکا۔ تو میں نے حضرت کو ایک رائے دی کہ میلاد تو نبی کا ہوگا مگر ثواب میت مرحوم کو ہوگا، اور مرنے کے بعد یہی ذکر اور زندگی میں یہی ذکر انسان کے کام آتے ہیں۔ کوئی آدمی کا کسی کا کوئی عمل کام نہیں آتا، مگر یہ ذکر مصطفیٰ جو ہے یہاں بھی کام آتا ہے اور قبر میں بھی کام آتا ہے۔ تو میں نے آج اپنی تقریر کا ٹاپک یہی رکھا ہے کہ ہمارے یہاں سے کوئی چیز چلی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اِیصال ثواب کی محفل ہے، تو جب تک یہاں بیٹھیں ذکر کریں اور ذکر خیر کریں، یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رب قدیر نے محمد توقیر کو بخش دیا ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی دنیا سے جائے تو اس کو اچھے لفظوں میں یاد رکھو، وہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو اچھے آداب سے اچھے الفاظوں سے یاد رکھو، کیونکہ تمہارا بولنا فرشتوں کا آمین ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو یہاں بیٹھے ذکر کریں، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت بھی کریں گے کہ اتنا تعلق زندوں کا زندوں سے نہیں جتنا مرنے والوں کا زندوں سے۔ ایسا نہیں کہ آج وہ نیا انتقال کیا ہوا، کسی نہ کسی کے گھر سے کوئی نہ کوئی عزیز دنیا سے گیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ آج اس کی اولاد گئی ہے، کل کو تمہاری اولاد بھی جانی ہے، کل کو میری اولاد بھی جانی ہے، ہر ایک کو جانا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی رہنی ہے، باقی سب کو فنا ہونا ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی کے تعزیت میں شریک ہو جانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، کسی کے غم میں شریک ہو جانا یہ میرے مصطفیٰ کی سب سے پیاری سنت ہے۔ جب بھی کسی صحابہ میں کسی کی اولاد کا انتقال ہوتا یا کوئی جنگ میں صحابی شہید ہو جاتا، خود حضور جاتے اور اس کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے گھر میں بیٹھتے اور پھر حضور اس کے حق میں دعا فرماتے، کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ تو یقیناً انشاءاللہ آپ جب سنیں گے میں انشاءاللہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا،
ہمارے جو عزیز دنیا سے چلے گئے، چاہے 50 سال ہو گئے، چاہے جو بوڑھے ہمارے حضرات یہاں بیٹھے، ان کے عزیز جو چلے گئے یقیناً چاہے برسوں ہو جائیں وہ قبر سے ایسے ہی دیکھتے جیسے ابھی وہ قبر میں گیا۔ تو میں 2-3 شعر نعت رسول کے، کیونکہ میری جیسی آواز تو خیر ہے نہیں، پھر بھی میں 2-3 شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر دوں۔ بچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے آقا میرے مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا میرے مولا، کبھی ہونے نہیں دیں گے، میرے آقا میرے مولا، کبھی ہونے نہیں دیں گے، میرے آقا میرے مولا، کبھی ہونے نہیں دیں گے، ارے غلاموں کا کفن میلا، ارے غلاموں کا کفن میلا، کبھی ہونے نہیں دیں گے، غلاموں کا کفن میلا، کبھی ہونے نہیں دیں گے، غلاموں کا کفن میلا، کبھی ہونے نہیں دیں گے، اور نبی کے ہم دیوانے ہیں، نبی کے ہم دیوانے ہیں، ہم اپنی جان دے دیں گے، نبی کے ہم دیوانے ہیں، ہم اپنی جان دے دیں گے، نبی کے ہم دیوانے ہیں، ہم اپنی جان دے دیں گے، مگر ایمان کا سودا، مگر ایمان کا سودا، کبھی ہونے نہیں دیں گے، مگر ایمان کا سودا، کبھی ہونے نہیں دیں گے، غلاموں کا کفن میلا، کبھی ہونے نہیں دیں گے، اور پہنچ گئے کربلا شبیر، پہنچ گئے کربلا شبیر، یہی بولے یزیدوں سے، یزیدیوں کا مطالبہ کیا تھا حسین سے کہ حسین اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، حسین اپنا ہاتھ دے دے تو بات ختم ہو جاتی، اتنے لوگ شہید کربلا میں نہ ہوتے، بھتیجے شہید نہ ہوتے، بھانجے شہید نہ ہوتے، بھائی شہید نہ ہوتے، جتنے بھی 72 لوگ تھے وہ کربلا میں شہید نہ ہوتے اگر حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، مگر حسین نے ہاتھ نہیں دیا، رب کے حضور دعا کی میرے مولا سر میرا ہے، ہاتھ میرا نہیں ہے، سر میرا ہے، ہاتھ میرا نہیں ہے، سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ اللہ نے دعا قبول کی، امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں کو ہونا چاہیے تھا کہ حسین کا ہاتھ کاٹتے اور یزید کے پاس لے جاتے، مگر ایسا نہ ہوا، وہ سر لے کر گئے، ہاتھ لے کر نہیں گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کس کا تھا؟ ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، سر حسین کا تھا۔ سر کس کا تھا؟ حسین کا، اور ہاتھ کس کا تھا؟ مصطفیٰ کا تھا۔ تو دعا قبول ہو گئی کہ جب بندہ اللہ سے سچی عقیدت رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے، خود رب کو رب قیدی فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، جو مصطفیٰ کے ہو گئے کائنات ان کی ہو گئی۔
بہت پیش کرو بھائی صاحب. وہ تو ہمارے کرم فرما صوفی صاحب قبلہ نے مجھے روک لیا، ورنہ میرا آج کا ٹکٹ کروا ہی رہا تھا میں، کیونکہ مجھے یوٹیوب پہ پروگرام بھی کرنے، حالات اتنے خستہ ہو گئے کہ بارش اتنی برس رہی ہے. خیر یہ رب کے کرم کی بات ہے، اللہ آزماتا ہے، کبھی بارش برسا کے آزماتا ہے، کبھی بارش بند کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد لے کے آزماتا ہے، آزماتا ہے. مگر یہ ہے جو اس پر صبر کرنے اللہ اس کی جزا دیتا ہے. اللہ اس پر صبر کر، اگر بندہ صبر کر لے اللہ اس کی جزا دیتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے، اور جس مقصد میں صبر کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے. پہنچ گئے کربلا شبی یہی بولے یزیدوں سے، پہنچ گئے کربلا شبی یہی بولے یزیدوں سے، تمہارا خواب ہم پورا کبھی ہونے نہیں دیں گے، تمہارا خواب ہم پورا کبھی ہونے نہیں دیں گے، غلاموں کا کفن میلا کبھی ہونے نہیں دیں گے. اور حالت حاضرہ پر آپ مد نظر رکھیں کہ ہاتھ کے حالات کیا ہیں، ہماری بیٹیاں کس طرف جا رہی ہیں. اگر جو بیٹی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کی قدموں سے لگی ہے، قسم اللہ کی دنیا ایک طرف ہوگی، مصطفیٰ کی دیوانی ایک طرف ہوگی. ردائے فاطمہ کا فیض جس بیٹی کو حاصل ہے، ردائے فاطمہ کا فیض جس بیٹی کو حاصل ہے، میرے آقا اسے رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے، میرے آقا اسے رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے، غلاموں کا کفن میلا کبھی ہونے نہیں دیں گے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جو ملا ان سے ملا. بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا تو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا تو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. رب کا قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تم پر کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تم پر دقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت کے پہاڑ تم پر ٹوٹے، تو وہ کہتے ہیں قالوا، وہ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کی کوئی بھی شخص دنیا میں آئی ہے تو اس کو لوٹ کر جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. علماء فرماتے ہیں قیامت میں تو بعد میں جانا ہے، پہلے قبر میں جانا ہے. تو قبر میں کوئی دنیا دار نہیں آئے گا، آمنہ کا لانا ہے. پہلے مصطفیٰ کو آنا ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ مولا میں تیرا مال ہوں، تیرا مال ہوں، تیرا مال ہوں، مال کس کا ہے؟ رب کا ہے. خریدار کون ہے؟
की बारगाह में हुजूर की बारगाह में इंतकाशा पेश करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये तो मेरा एक बेटा था जो अल्लाह तबारक व तआला ने ले लिया। हमने तारीखें पढ़ी है, हमने इतिहास को पढ़ा है, हमने कुतुबों को पढ़ा है, हमने देखा है इसके 4 बेटे थे। उन्होंने हुजूर की बारगाह में कहा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम को बच्चों की अगर जरूरत है तो मेरे 4 बच्चे हैं, आका इनमें से कोई सा ले ले। आका मेरे बच्चे हैं, इसे ले ले। अगर इस्लाम को खून की जरूरत पड़े आका खून देंगे, आका अगर माल की जरूरत पड़े हम माल देंगे। आका मेरे 4 बेटे हैं, मैंने इसलिए इनको बड़ा नहीं करा है, परवान नहीं कराया है कि ये मुझे माँ को मुझे खिलाकर मुझे बड़े होंगे, खिलाएंगे, कमाएंगे, मेरी जिंदगी को सवाब बेहतर करेंगे। नहीं नहीं, आका मैंने इसलिए बड़ा किया था, ये बढ़ेंगे इसलिए बढ़ेंगे कि कभी इस्लाम के लिए जान देंगे, इस्लाम के लिए जान देंगे। इसलिए मैंने इनको परवान चढ़ाया। अल्लाह अकबर, हमारा तो एक बेटा गया, एक लगते जिगर गया। अल्लाह अकबर, माँ को तकलीफ तो होती है, माँ को सरमा तो होता है, तमाम अजीज़ और कारी उसके गम में रोते हैं। बात दरअसल तेरी बात सही है कि रोना भी चाहिए। मुस्तफा भी रोए हैं, अल्लाह अकबर कभी, फातिमा ज़हरा भी रोई है, मौला अली मुश्किल कुशा भी रोए हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर बैठे हैं मेरे करीम आका के दाहिने जान पर इमाम हुसैन लेते हैं, बाएं जान पर हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेते हैं। अल्लाह अकबर, इतने में जिब्रील आ गए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और इरशाद फरमाता है इन दोनों में से एक चुन लें, एक चुन लें, या हुसैन ले लें या इब्राहीम ले लें, हुसैन ले लें या इब्राहीम ले लें। कहा क्यों? कहा कि रब को जरूरत है। जरूरत है, किसकी जरूरत है? कहा जो तुम दे दो। अल्लाह अकबर, रब को किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर दीन को जरूरत है, दीन को जरूरत है। अल्लाह अकबर, कहा ख्याल किया मुस्तफा ने, अगर मैं बेटे को दूंगा तो इसका गम मुझे होगा, तकलीफ मुझे होगी, परेशानी मुझे होगी, मुझे लाया गम मुझे होगा, मैं सब्र करूंगा। अगर हुसैन को दे दूंगा तो मेरी बेटी को तकलीफ होगी, मेरे भाई अली को तकलीफ होगी, मेरे दामाद अली को तकलीफ होगी, हसन को तकलीफ होगी और मुझे भी तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को तकलीफ हो, अली को तकलीफ हो, हसन को तकलीफ हो। अल्लाह अकबर, बेटे को दे दिया और हुसैन को बचा लिया, हुसैन को बचा लिया। और हुसैन को किसके लिए दिया? उम्मत के लिए, उम्मत के लिए दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई तुम्हारी महबूब चीज अल्लाह ले ले तो तुम्हें क्या करना है? अल्लाह अकबर, एक सहाबिया हुजूर की बात की आवाज थोड़ी को कर दे, मैं चाह रहा हूँ आज मोहब्बत में बोलूँ, या तो इसको माइक को बिल्कुल बंद कर दें ताकि तुम तक आवाज पहुंच जाए, या बिल्कुल आवाज की कम कर दें क्योंकि बिल्कुल दिमाग में मेरे पट लग रही है। इसके ना इको कम करवा दो और थोड़ी सी बिल्कुल वो कर दे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारि वसीम, सलातु व सलामुन दाइमन सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इल्तिदाएं आप लेकर बैठे हैं और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। जो भी बाप की तमन्ना है, आज वो बाप बैठा है, आप उसके दिल से पूछें कि क्या गुजरती होगी, ख्याल तो करता होगा काश मेरा बेटा यहाँ भी बैठा होता, नबी का जिक्र करता, नबी की नाते सुनता, अल्लाह का जिक्र करता, अल्लाह अकबर कबीरा, मगर आज वो कब्र में लेटा है। मेरा तो ईमान क्यों कहता है, हमने हदीसें पढ़ी हैं कि जब अल्लाह ताला इतनी जिंदे जो जमीन पर चल रहे हैं उनकी समात तो बसार इतनी नहीं होती जितना मरने वालों की समात तो बसार को बढ़ा दिया जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हें पता है अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अर्ज़ किया आका वो कौन होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब लोगों के आमाल तो ले जाएंगे, नेकियां कम होंगी, बदियां ज्यादा होंगी, मुनादी ऐलान करेगा इस बंदे को जाओ जहन्नम की तरफ ले जाओ। अल्लाह अकबर, बंदे को जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, वो बार बार मुड़ मुड़ कर अल्लाह की तरफ देखेगा, वो बार बार मुड़ मुड़ कर रब की तरफ देखेगा। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों, इस
مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ بار بار منہ موڑ کر مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے اے اللہ کے بندے بتا تو بار بار منہ موڑ کر رب کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے فرشتوں کیا بتاؤں، اما واللہ یا ربی ان کان ظنی بک الحسنہ، اے فرشتوں مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھے جہنم میں ڈالے، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ مجھے جہنم میں ڈالے، بلکہ مجھے تو یہ امید تھی اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، اپنے فضل سے جنت دے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ جنت لے جاؤ، مولا کوئی عمل نہیں ہے، رب کریم فرمائے گا ردوہ فإن عند حسن عبده فغفر له، ہم بندے کی نیک نیت کے ساتھ ہیں، جیسی نیت رکھے گا ہم ویسا صلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں نیت کیا ہے ہماری؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نیت اچھی رکھو گے اللہ ویسا صلہ دے گا۔ جب بھی کوئی محبوب چیز اللہ لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ، یہ بخاری میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا جاؤ میں نے اس کی محبوب چیز لے لی جو اس کے دل کے قریب تھی، جاؤ اس سے جا کر اس کے گھر کا جائزہ لو، محاسبہ کرو کہ وہ میرے تعلق سے کیا معاملہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتہ آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی ماں بھی بیٹھی ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، دادا بھی بیٹھے ہیں، سارے رشتہ دار کنبے والے بیٹھے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہوا، کوئی کہتا ہے بھائی کا انتقال ہوا، کوئی کہتا ہے پوتے کا انتقال ہوا، اب کیا ہوا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سن کر وہ اللہ کی تسبیح اللہ کی باقی بیان کر رہے ہیں۔ اب فرشتہ آتا ہے رب کے حضور آ کر عرض کرتا ہے اے میرے مالک میں جائزہ لے آیا ہوں۔ رب قدیر فرماتا ہے اے فرشتے کیا کہہ رہے تھے میرے بندے؟ ہم مولا تیری باقی بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے کہ میں نے محبوب چیز ان کی لے لی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مولا وہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کے مال ہیں اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو رب قدیر فرماتا ہے جاؤ فرشتے جاؤ، میں نے جاؤ جتنے بھی تھے سب کا بخش دیا، وہ جو مرا ہے میں نے اس کا بھی بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ شاہ عالم صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم بندوں میں سے کسی کو لے لیتا ہے تو فرشتوں کو دیتا جاؤ میرے فرشتے میرے بندوں سے جاؤ جائزہ لو کیا حالات ہیں ان کے۔ اللہ اکبر، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا تہادو تحبونا، تحفے دو تحفے لو، اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب جو ہمارے عزیز دنیا سے چلے گئے اب ان کو ہم کیا تحفے دیں؟ زندوں کو تو تحفے ہم دے سکتے ہیں، کپڑا دے سکتے ہیں، گھڑی دے سکتے ہیں، موبائل دے سکتے ہیں، جو دنیا کی اشیاء موجود ہیں وہ حاضر میں وہ استعمال کر سکتا ہے، مگر انتقال کر جائے اس کو ہم کیا دیں؟ بولے سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پیارے نواسی ہیں، کون نہیں جانتا حسین کو؟ وہ حسین جس نے امت کے لیے اپنی جان دی۔ قتل حسین اصل میں مرنا یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ اللہ اکبر، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا چاروں طرف دیکھا حضور کے صحابی نظر نہیں آ رہے جن کا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ حضور کو تو بیمار ہے۔ کہا کہ چلو ان کے گھر چلتے۔ حضور کریم آقا علیہ السلام کا یہ کریمانہ انداز ہوتا کہ جب بھی کوئی صحابی بیمار پڑتے حضور کے گھر کھل جاتے، اس کے گھر کھل جاتے۔ اللہ اکبر، اور جانا بھی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے میں جاؤں گا اس کی عیادت کروں
کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ہر قدم پر 10 نیکی عطا فرماتا ہے, 10 گناہ مٹا دیتا ہے, 10 درجے جنت میں بلند کرتا ہے. اللہ اکبر. اور حضور فرماتے ہیں جب بھی کسی بیمار کے پاس جاؤ نا تو اس سے کہو کہ تو میرے حق میں دعا کر. یہ تو پتہ چلتا ہے کہ بیمار کے پاس جائیں, بیمار کے لیے دعا کریں. مگر آقا کیا فرما رہے ہیں کہ بیمار کے پاس جاؤ, بیمار سے اپنے لیے دعا کرواؤ, کیونکہ اب وہ پریشانی میں ہے, اب وہ مصیبت میں ہے, اور مصیبت میں اللہ جلدی دعا قبول کرتا ہے, جلدی دعا قبول کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا حسین ہے. حسین آئے ہیں. دروازہ جب کھولا, اللہ اکبر, حضرت اسامہ بن زید کھڑے ہونے لگے. امام حسین آئے اور سر پر ہاتھ رکھا, کہا کہ نہیں آرام کرو. اللہ اکبر. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا سر پہ ہاتھ رکھا لیٹے, اتنے میں حضرت اسامہ بن زید رونے لگے. امام حسین نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. کچھ نے کہا پھر بھی کیوں رو رہے ہو؟ کہا موت کے خوف سے. اللہ اکبر. اسامہ بن زید اٹھے اور کہا اے حسین تیرے نانا کا غلام ہوں, تیرے نانا کا غلام ہوں, موت سے نہیں ڈرتا, عشق شہ ابرار مرنے سے نہیں ڈرتے, سر کٹ جائے اور رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. اب پھر کیوں رو رہے ہو؟ کیسے بھی رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مقروض ہوں, قرضدار ہوں, کہیں قرضدار ہو کے نہ مر جاؤں, قرضدار ہو کے نہ مر جاؤں. آج تمہارے نانا نے فرمایا جو قرضدار ہو کے مرے گا محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا, محمد نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. اللہ اکبر. بخاری میں حدیث موجود ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں بندے کا جنازہ رکھا ہے, آپ نماز جنازہ پڑھائیں. حضور اٹھ کے آئے اور حضور نے قدم مصلی پر رکھے, حضور نے فوراً قدموں کو کھینچا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ منافق ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں یہ تو مومن ہے, یہ تو مومن ہے. آقا پھر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے, قدم آپ نے کھینچ لیے. آقا فرماتے یہ قرضدار ہے, قرضدار ہے. اللہ پر اتنا کہا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اس کا رشتہ دار ہے؟ آقا یہ تو غلام تھا, اس کا کون رشتہ دار؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی کتنا قرض ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 40 درہم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس کا قرض دے گا محمد اسے جنت دے گا, محمد اسے جنت دے گا. اتنا کہ صحابی آگے بڑھے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کی سر پر چادر پڑی تھی, وہ آگے بڑھا اور کہا حضور میں دوں گا. اتنا کہا تو حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی. ابو ہریرہ آگے بڑھے, اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بھائی تو کون ہے, چہرہ تو دکھا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے جب میں نے چہرہ دیکھا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کہا کون ہے؟ کہا علی آئے ہیں. علی شیر خدا تھے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھا کر نکلتے ہیں. اللہ اکبر. اسامہ بن زید کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نانا کا فرمان ہے جو مقروض قرضدار ہو کے مر جائے محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی ہمارے اسلام میں شریعت میں ہے کہ اگر کسی اگر باپ کا جنازہ رکھا ہو تو بیٹا باپ کے جنازے سے اعلان کرے اگر میرے باپ پر کسی کا قرض ہو تو مجھ سے آ کر لے لے. یا علماء فرماتے ہیں اس کی وراثت میں تقسیم کیا جائے, سب سے پہلے اس کا جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے, پھر اس کے دفن میں جو اخراجات ہو وہ دیے جائیں, پھر اس کے بعد وہ تمام ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے. اللہ اکبر. اسامہ بن زید نے کہا کتنا قرض ہے؟ کہا کہ 10,000 درہم ہے. 10,000 درہم. اسامہ بن زید سے امام حسین نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ اسباب پیدا کرنے والا. اللہ اکبر. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اپنے چارپائی پر لیٹے ہیں. امام حسین اٹھے, اپنے گھر گئے, اپنے غلام اپنے خادم سے کہا کہ بھائی کتنے گھر میں پیسے ہیں؟ وہ کہا حضور گھر میں 10,000 درہم ہیں, نہ اس سے زیادہ ہیں نہ اس سے کم ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا لاؤ میرے جتنا مال ہے وہ لے کر آؤ, اور کہا جاؤ جتنے لوگ اسامہ بن زید سے مال مانگنے والے ہیں وہ سارے آ جائیں. اللہ اکبر. اسامہ بن زید سے مال مانگنے والے سارے دروازے پر آ گئے اور کہا تمہارا کتنا ہے؟ کسی نے کہا میرے اتنے ہیں, کسی نے کہا میرے 2 ہیں, کسی نے کہا میرے 3 ہیں, کسی نے کہا میرے 400 ہیں. اللہ اکبر. امام
کہنے لگے کہ بھائی ایک کام کریں، چلو اسامہ بن زید کے دروازے پر چلیں اور اسامہ بن زید سے جا کر کہیں کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا مال تیرا قرض ہے سارا ادا ہو گیا، اب سارے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا کہ ہم وہی ہیں جس نے تو نے مال لیا تھا، جس نے تو نے قرض لیا تھا، ہم وہ لوگ ہیں۔ تو اسامہ بن زید کہنے لگے میرے بھائیوں مجھے معاف کر دو، میری اولاد بھی اس طرح کی نہیں ہے جو تمہارے مال کو ادا کر دے، میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ اس میں سے تقسیم کر دیا جائے۔ کہا کہ مجھ پر اتنا مال نہیں ہے۔ تو سب نے کہا ارے پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارا قرض ادا ہو گیا، تمہارا قرض ادا ہو گیا۔ کس نے کیا ہے؟ حسین نے۔ کس نے ادا کیا ہے؟ حسین نے۔ اتنا کہا، اللہ اکبر، اسامہ بن زید مسکرانے لگے اور کہا بھائی ایک کام کرو نا، حسین کے دروازے پر مجھے لے چلو۔ اللہ اکبر، ساروں نے لیا، اسامہ بن زید کو اٹھایا اور امام حسین کے دروازے پر لے گئے۔ اللہ اکبر، دروازہ کھٹکھٹایا، حسین باہر تشریف لے کر آئے اور کہا کیا بات ہے؟ کہا تم سے اسامہ بن زید بات کرنے آئے ہیں۔ کہا بھائی مجھے بلا لیا ہوتا، تم کیوں اٹھ کر آئے ہو؟ اسامہ بن زید فوراً سینے سے اٹھے اور فرمایا حسین تم نے جو مجھے تحفہ دیا ہے، اللہ اکبر، اگر مجھے موت آ گئی تمہارے نانا سے جا کر کہوں گا کہ تمہارے نواسے نے مجھے بڑا عظیم تحفہ دیا ہے، بڑا عظیم تحفہ دیا ہے۔ عاشق کہتا ہے علی کا لاڈلا، علی کا لاڈلا، علی کا لاڈلا، بیٹا حسین کافی ہے، علی کا لاڈلا، علی کا لاڈلا، بیٹا حسین کافی ہے، ہمارے واسطے، ہمارے واسطے مولا حسین کافی ہے، ہمارے واسطے مولا حسین کافی ہے، ہمارے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زندوں کو تحفے دیں، مگر آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ جو ہمارے مرحومین دنیا پہ چلے گئے ہیں، اے میرے کریم آقا اب ان کو کیا ہم تحفے دیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّا حَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ اسْتِغْفَارٌ لَهُمْ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ یہ ہے ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ استغفار کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے ان کے حق میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا كالفرق المتغبس ينتظر مداوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق کما قال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر مرنے والا اپنی قبر میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح وہ غرق ہو رہا ہو، متغرق ہو رہا ہو، جس طرح کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو، اس تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اسی مرنے والا اپنی قبر میں کھوٹے لگا رہا ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے؟ باپ کا، ماں کا، بیٹے کا، اور سبھی تمام رشتہ داروں کا، رشتہ داروں کا۔ نعرہ رسالت، تشریق میلاد النبی، تشریق میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جلسہ سال ثواب، جلسہ سال ثواب، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تمام رشتہ داروں کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ عید قارب تمام رشتہ دار، تمام بھائی بہن اس کو دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا لَاحَقَتُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، جس طرح دنیا میں خوش ہوتا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ارباب المؤمنین یاتونا بكل جمعہ لیوم الجمعہ۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں کی روحیں شب جمعہ اور جمعے کے دن اپنے گھر آتی ہیں۔ شب جمعہ اور جمعے کے دن اپنے گھر آتی ہیں، وَيَعْقُمُونَ بِفَنَاءِ بَيْتِهِمْ، اور اپنے گھر کے چکر لگاتی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب روحوں کی دنیا میں ارشاد فرمایا کہ شب جمعے کے دن تو آتی ہیں، وہ عید کے دن بھی آتی ہیں، بقرہ عید کے دن بھی آتی ہیں، اور شب قدر شب بارات کی رات میں بھی آتی ہیں۔ وَيَقُومُونَ فِي وَبِفَنَاءِ بَيْتِهِمْ، اور اپنے گھر کے چکر لگاتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ ثُمَّ يُنَادِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک کو وہ گھر کے کھڑے ہو کر پکارتی ہے، آواز لگاتی ہے۔ کس طرح آواز لگاتی؟ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ، درد بھری آواز میں، درد بھری آواز میں کیا کہتی؟ یا اہلی یا اقربائی یا اولادی ارحم علینا، اے میرے عزیزو، اے میرے گھر والو، اے میرے پریوارو، ارحم علینا، مجھ پر رحم کرو، بالصدقہ، تو صدقہ کر دو۔ آج ہم بھول گئے، اپنے عزیزوں کو بھول گئے، اپنے باپ داداؤں کو بھول گئے، ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں فاتح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا نادار، یہ تیری بھول ہے، تیرے عزیزوں کا تجھے قبر میں یاد کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں، تجھے آوازیں دے رہے ہیں، مگر تو سننے والا نہیں۔ دنیا کے لنگروں میں متقرب ہو گیا، دنیا کے لنگروں میں دکھ ہو گیا، تجھے پتہ نہیں تیرے عزیز تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرے عزیز تجھے یاد کر رہے ہیں، اور تجھ سے کہہ رہے ہیں بالصدقہ، یار مجھے میرے نام میں صدقہ کر دو۔ وَلَا تَزُولَا وَلَا تَنْسُرْنَا، ہمیں یاد رکھنا، بھول مت جانا، یاد رکھنا، بھول مت جانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرنے والا کہہ رہا ہے، یہ دنیا میں چلا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قبر میں ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا۔ نہیں پیارے، یہ تیری میری بھول ہے۔ قبر میں جس طرح ہم بیٹھے ہیں، وہ قبرستان میں اس طرح بیٹھے ہیں۔ قاضی حیات بانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصنف شفا شریف، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں قبرستان گیا، میں نے قبرستان میں بھیڑ دیکھی، تو میں جا کر بیٹھا، تو میں نے کہا کیا ہوا، تم یہاں لوگ کیوں بیٹھے ہو قبرستان میں؟ آگے آیات تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں؟ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تم مرحومین ہو، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم مرحومین ہو۔ اللہ اکبر، کہا ہاں ہاں ہم مرحومین ہیں۔ کہا پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہہ رہے کہ ہمارے ایک عزیز آنے والا ہے، ہمارا عزیز آنے والا ہے، تو پھر یہاں سے گیا ہے، اس کے عزیز جو جا چکے ہیں وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کریم آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کے صحابی تھے، وہ رہنے والے تھے مکہ کے، اللہ اکبر، اور انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹو جب میں مر جاؤں نا تو ایک کام کرنا، مجھے مدینے لے جانا، مجھے مدینے لے جانا۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم آقا علیہ السلام کا وہ صحابی اللہ اکبر مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں، 4 بیٹے ہیں، چاروں سے کہا اے میرے بیٹو، چاہے تم نے میری فرما برداری کی یا نہ کی، مگر ایک کام کرنا، مجھے لے جانا، اور جب اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے مدینے لے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو سب نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، حضور کا تو فرمان ہی ہے، جو بندہ کہاں مر جائے اس کو وہاں دفن کرنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ سانس چل رہی تھی، اب یہ لے کر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی منزل پر چلے تھے، آواز جو دل میں جو آوازیں جا رہی تھی، آواز جو نکل رہی تھی، وہ آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ خیال کیا کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنیں بند تھی۔ اللہ اکبر۔ دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں، آواز لگائی، باپ کو اگر آواز نہیں آتی ہے، سب نے کہا کہ ایک کام کرو، ابھی کچھ ہی منزل چلے ہیں، ابھی مدینہ بہت دور ہے، ایک کام کرو، چلو مکے کے کسی قبرستان میں لے کر چلو، وہاں اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیٹے کہتے ہیں نہیں، باپ نے کہا تھا کہ تمہیں مدینے لے چلنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ لے کر چلتے ہیں مدینے، گردوں کو بار اڑ رہی ہے، ادھر حضور کی بارگاہ میں جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا دیوانہ آ رہا ہے، آپ کا دیوانہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت نبی پاک علیہ السلام امامہ باندھ رہے تھے، جب آ کر جبرائیل نے آ کر خبر دی تھی یا رسول اللہ آپ کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اٹھے، جب سرکار اٹھے سارے لوگ صحابہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے کریم آقا نے جلدی سے امامہ باندھا اور حضور جلدی
پیچھے چلنے لگے. اللہ اکبر. حضور نے چپل نہیں پہنے, اپنے نالے نہیں پہنے, آقا اٹھے اور لے کر چلنے لگے. صحابہ پیچھے پیچھے ہیں. حضور کریم آقا مدینے کے سرحد پر کھڑے ہیں, جہاں سے مدینے کا حرم لگتا ہے, وہ آ کر کھڑے ہو گئے. پھر جلاتی دھوپ ہے, اللہ اکبر, تیز ریت ہے, جو طرف میں وہ بالکل انگارے کی طرح چل رہی ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے, کسی کا انتظار ہے؟ آقا خاموش ہے. اولا فاروق اعظم نے کہا آقا کسی کا آنے کا انتظار ہے. آقا آپ تیز دھوپ ہے, آقا چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں. اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ارے کون ایسا دیوانہ ہے جس کے لیے حضور آئے ہیں, جس کے لیے حضور آئے ہیں. کچھ ہی دیر گزری تھی, گردوں کو پاک اڑا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور کی اس صحابی کو آتے ہوئے دیکھا, چند لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا, سارے لوگ جان گئے کسی کا جنازہ آ رہا ہے, کسی کے دیوانے کا جنازہ آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کے سامنے جنازہ رکھا گیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو مجھے مدینے لے جانا اور حضور کی چوکھٹ پہ جا کر رکھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو بھی کریں گے سرکار کریں گے, جو بھی کریں گے سرکار کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے صحابہ یہ میرا دیوانہ ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے. اس کی تمنا یہ تھی کہ آخری دیدار حضور کا کروں, آخری دیدار حضور کا کروں. حضور قریب آئے اور آ کر میرے کریم آقا نے کھاٹ کے قریب آ کر کہا دیوانے میں آ گیا ہوں. آقا نے جب اتنا کہا اس نے آنکھیں کھول دی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے رہے. دنیا دیکھ رہی تھی کہ بندہ اٹھ کر اٹھے گا, اب حضور کے قدموں پہ گرے گا. نہیں نہیں, آنکھیں کھولی تھی. اللہ اکبر. آنکھیں بند ہو گئی. کسی نے کہا کیا دیکھا, کہا کہ تو آنکھیں بند تھی تو مصطفیٰ کو دیکھا تھا, آنکھیں کھلی ہے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہے. حضور کو دیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک عاشق نے فرمایا بولے سبحان اللہ, اتنا تو کرم کرنا اے کشیم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے کشیم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے کشیم کریمانہ. جب حضور کی محبت میں تڑپے یا پریشان ہو, علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ اس کو کاغذ کے پیر میں کانٹا چبھ جائے, تکلیف بعد میں ہوتی ہے, پہلے مدینے والے کو خبر ہو جاتی ہے, پہلے مدینے والے کو خبر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے ہیں, حضور سے محبت کرتا ہے, حضور سے محبت کرتا ہے. یار ہم نے تو وہ لوگ بھی دیکھے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں جان کی قربانیاں دی, جنہوں نے اللہ اکبر. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے, اسے اپنے پاس رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے اور گھر چلے گئے. تو کسی نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اس کو بال ابھی بڑھا کر, یہ تیرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اللہ اکبر. جب اتنا کہا نا تو اس بوڑھی ماں نے کہا میرا سہارا جو بننا تھا وہ بن گیا. کہا کون ہے؟ اب میرا سہارا تو مدینے والا ہی ہے, میرے سہارا تو حضور ہے. ہم زدوں کو رضا متدیجے کے ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نہیں. کافی حضور کی بارگاہ میں لائی ہے. کہا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہے؟ حضور اٹھ کر چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا چھوٹا بچہ ہے, آقا جہاد کی ضرورت ہے, جنگ میں جائیں گے. آقا میرا تو کوئی جوان بھی نہیں ہے جو جنگ میں جاتا, آقا یہ تو میرا
چھوٹا سا بچہ ہے، تو سب کو کسی نے کہا کہ یہ جنگ میں جا کر کیا کرے گا، جنگ میں لڑ تو نہیں سکتا۔ اللہ کو پر اس بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بات سچ ہے کہ میرا بیٹا لڑنے کے قابل نہیں ہے، آقا کسی غلام کو اپنے یہ میرا بیٹا دے دیں، اگر یہ لڑ نہیں سکتا ہے یہ ڈھال تو بسلتا ڈھال ہی بن جائے گا، دشمن کا وار روکے گا، دشمن کا وار روکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار وہ مائیں پہ تھی، اللہ نے کیا اجر ان کو دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ اکبر، کسی بھی شکل میں فرشتہ آتا ہے، چاہے وہ مولانا کی شکل میں آ جائے، باپ کی شکل میں آ جائے، یا محلے والوں کی شکل میں آ جائے، اور آ کر اس ماں سے کہتا ہے بتا کیا تیرے دل سے گزر رہی ہے، کیا گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، باپ سے آ کر بات کرتا ہے، کیا گزر رہی تیرے دل سے۔ اللہ اکبر، بس اگر وہ یہ کہتے کہ وہ اللہ کا مال تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو اجر عطا کرتا ہے، وہ دل کو سکون عطا کرتا ہے، جو بیٹا ہوتا تب بھی وہ سکون نہ ملتا۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بصرہ میں ایک عورت تھی جس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی، بڑی دعائیں قبول ہوتی، تو مالک حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے معلوم پڑا کہ ایک عورت ہے جس کے حق میں دعا کرتی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں گھر سے چلا اور اس کے ملاقات کے لیے چلا، میں دیکھوں تو صحیح وہ کیسی وہ اللہ کی ولیہ ہے، کون سی نیکوکار ہے، کون سا عمل کرتی ہے کہ اللہ نے یہ اعداد وقت تک دعا ہاتھ اٹھاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مبارک گھر سے چلے اور کئی دن کا سفر کیا، بصرہ پہنچے، اللہ اکبر، عورت کا پتہ پوچھا کہ وہ فلاں عورت جو کونے میں رہتی ہے اس کا گھر وہ ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، کنیز باہر آئی، کہا کون ہے، کہا عبداللہ ابن مبارک ہیں، کہا کیسے آنا ہوا، کہا کہ میں تمہاری مالکہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آج تیرے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ہماری مالکین جو ہے، ہماری میری جو آقا ہے وہ کسی مرد سے بات چیت نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں اس عورت نے سن لیا، کہا کون آیا ہے، عبداللہ ابن مبارک کوئی اپنا نام لیتا ہے، کہا وہ، کہا کہ دروازہ کھول، تجھے پتہ نہیں وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر، دروازہ کھول دیا گیا اور پردے سے بات کرتی ہے، کہا اے عبداللہ ابن مبارک آج کیسے آنا ہوا، اس غریب کے ڈیرے پر کیسے تم نے آئے۔ اللہ اکبر، عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ بہن اچھا یہ بتا تم کون سا ایسا عمل کرتی ہے، میں نے لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ تیرے چرچے پورے عرب میں ہیں کہ جس کے حق میں دعا کرتی ہے اس کا مقدس عمل جاتا ہے، بتا تو صحیح تیرا کون سا ایسا عمل ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جب تو کسی گلی سے نکلتی ہے خوشبو اتنی مہک جاتی ہے، اللہ اکبر، اور تجھے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ عورت کو خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر گھر میں رہے تو لگا سکتی ہے ورنہ راستے میں لگا کر جائے۔ حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو کو غیر مرہم سونگ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، بدکردار عورت ہے وہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور غیر مرہم اس کی خوشبو کو سونگ لے۔ کہا تجھے مسئلہ پسند نہیں شریعت کا؟ اللہ اکبر، وہ مسکرائی، کہا عبداللہ ابن مبارک اللہ نے مجھے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، میں جانتی ہوں ہاں مسئلہ تیرے بات صحیح ہے، مگر میں قسم کھا کر کہتی ہوں آج تک میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، پر اتنی مہک کہاں سے آتی ہے جس گلی سے گزر جاتی ہے، گلیاں مہک جاتی ہیں، بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر، عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ شام کا وقت قریب ہے، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، آج تیرے گھر میں رہوں گا، خیال کرتے ہیں کہ آج دیکھوں کو صحیح کون سی عبادت کرتی ہے، کون سے نوافل پڑھتی ہے، کون سا وظیفہ کرتی ہے، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مالک بن حضرت عبداللہ ابن مبارک آتے ہیں اور رات بیت رہی ہے، عورت نے عشاء کی نماز ادا کی، اللہ اکبر، اور وہ عورت سو جاتی ہے، کوئی وظیفے کی آواز نہیں آ رہی، اللہ اکبر، کوئی سجدے کی آواز کوئی نہیں آئی، اللہ
اللہ اکبر عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے اس نے آج کا قیام اختتام کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو۔ اللہ اکبر، دوسری رات آتی ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں وہ اس نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر وہ سو جاتی ہے۔ تیسرا دن آیا، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہو سکتا آج تیسری رات ہے۔ اللہ اکبر، رات بیتتے ہی جب فجر کی نماز ہوئی، عبداللہ ابن مبارک نے کہا اے بہن بتا تو صحیح، میں نے 3 دن سے تجھے دیکھ رہا ہوں، 3 راتیں میں نے تجھے دیکھی ہے، تو 5 وقت کی تو نماز پڑھتی ہے، مگر کوئی سا وظیفہ میں نے تیرا نہیں دیکھا جو تیرا تو وظیفہ پڑھتی ہو۔ میں نے کوئی تیری رات کی نفلی نمازوں کو نہیں دیکھا، تو نے عشاء کی نماز پڑھی مگر تو سو گئی۔ اللہ اکبر، مگر تیرا گھر پھر بھی مہک رہا ہے، تیرا آنگن پھر بھی مہک رہا ہے، بتا تو صحیح، نہ تو نے کوئی خوشبو لگائی ہے، نہ کوئی تو نے دعا کی ہے، بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتی عبداللہ ابن مبارک سنو، دراصل کہانی یہ ہے، ایک جنگ میں ایک جنگ کا ایک منادی آتا ہے، جنگ کا اعلان کے لیے آواز لگاتا ہے کہ چلو چلو اسلام کے لیے چلو، چلو تحفظ ناموس رسالت کے لیے چلو، چلو دین کے لیے چلو۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا اے میرے شوہر سردار ذرا اٹھو تو صحیح۔ کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کا مہمان تمہیں آواز لگا رہا ہے، چلو چلو دین کے لیے چلو، اب تمہیں یہاں لیٹنا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چلو چلو دین کے لیے نکلو۔ اللہ اکبر، اپنے شوہر کو میں نے تیار کیا، سر پر امامہ میں نے باندھا، اپنے شوہر کو میں نے تیار کیا۔ اللہ اکبر، میرا شوہر نکل جاتا ہے، کسی نے کہا اللہ اکبر تیرا شوہر انتقال کر گیا ہے، میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، میرا دوسرا جوان بیٹا گھر میں لیٹا ہے، میں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کا دن ہوگا، لوگ آوازیں لگائیں گے فلاں شہید کی بیوی کدھر ہے، تو مجھے آوازیں لگائیں گے، میں اٹھوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں چاہتی ہوں میری ماں کے بھی پکارا جائے کہ شہید کی ماں کہاں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں فخر سے سر کو اونچا کہوں گی، کہا میں اس کی ماں ہوں۔ اللہ اکبر، میرا بھائی بھی اٹھایا، میں نے تینوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں نے جنگ میں بھیج دیا۔ کسی نے کہا تیرا شوہر انتقال کر گیا ہے، تیرا بھائی انتقال کر گیا ہے، تیرا بھائی تیرا بھتیجا بیٹا انتقال کر گیا، شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں سجدہ ریاض ہو کر رب کے حضور دعا کرنے لگی، اے میرے مولا جو میں نے دعا کی تھی تو نے دعا قبول کر لی، میں شہید کی ماں بھی ہو گئی، میں شہید کی بہن بھی ہو گئی، میں شہید کی بیوی بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا کوئی عمل نہیں ہے، بس میں نے اتنا کہا تھا ہم اللہ کے مال ہیں، اسی کی تعریف کر رہا ہے، بس جو تھا میں نے اس پر صبر کیا۔ جزا کیا دی؟ کوئی صبح میں آیا، کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا میں صدمے سے چور تھی، مجھے شوہر کی باتیں یاد آتی، مجھے بیٹے کی باتیں یاد آتی، اور بیٹا کبھی کبھی میرے پاس آتا اور مجھ سے کہتا کہ میری ماں مجھے کھانا چاہیے، آج میں ہانڈی کی طرف دیکھتی ہوں تو میرا بیٹا مجھے یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، مگر میں رب کی رضا کی طرف دیکھتی ہوں تو میرا صبر کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے میرا غم سارا کافر ہو گیا، پھر میں رب کی رضا کی طرف دیکھتی ہوں، مجھے یاد تو بہت آتی ہے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹا کہا آپ کون ہے؟ میں نے کہا بھائی تیرا بیٹا انتقال کر گیا۔ ہاں، آپ تیرا بھائی بھی انتقال کر گیا۔ ہاں، آپ شوہر بھی انتقال کر گیا۔ ہاں، تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا کہ سن، کیا تو آپ کے حضور کیا کہتی ہے؟ کہا میں کچھ نہیں کہتی، اس نے دیا تھا اسی نے لے لیا۔ اللہ اکبر، بس اتنا کرتا ہے، وہ فرشتہ قریب آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو میرے جسم سے لگاتا ہے، میرا پورا جسم لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سن، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں اور تجھے یہ مبارک بات دینے کے لیے آیا ہوں جس کے حق میں دعا کرے گی تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ان کی تمام تینوں کی شہادت پر میں نے صبر کیا۔ اللہ نے یہ کہا دی کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے وقت کے ولی کتب ابدال میرے دروازے پر آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے مجھ سے دعا کرواتے ہیں، میرا کوئی عمل نہیں، بس میں نے بیٹے کی شہادت پر میں نے صبر کیا، بیٹے کی شہادت پر میں نے صبر کیا، میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ قرآن کہتا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا
व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के माल हैं, उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है, उसी की तरफ जाना है जिसने हमें दुनिया में भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर अपनी उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, अकेला रहने नहीं देंगे। तो यार एक बेटा हम इतनी मोहब्बत करें, औलाद से बेपनाह मोहब्बत होती है, हम भी कहते हैं, हुजूर ने भी की, अल्लाह अकबर। मगर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से प्यार दुनिया की कोई मां नहीं कर सकती जो हुजूर ने उम्मत से प्यार किया, जो हुजूर ने प्यार किया कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। हुजूर करीम आका अलैहिस्सलाम जब वो कदामा रज़ियल्लाहु ताला, लेकिन जज्बात देखें आप, हुजूर करीम आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला, हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर के गुलाम थे वो। तो हुजूर की किसी ने सहाबी ने आकर दावत की, या रसूलल्लाह आपकी दावत है। हुजूर उसके दावत में तशरीफ ले गए। जब हुजूर ने दावत खा ली तो हुजूर आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे, वो रोता है। हुजूर करीम आका ने पीछे मुड़ के देखा और फरमाया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो या रसूलल्लाह कुछ नहीं। फिर आका फरमाते बताओ ना क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह काश मेरी माँ होती या मेरा बाप होता। आका आप उसकी शादी में गए, काश मेरी भी शादी होती, मेरा भी बाप होता और आका दावत होती, मेरी शादी होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चलते चलते आवाज सुनते सुनते, बात सुनते सुनते मस्जिद नबवी में आ गए। हुजूर आकर बैठे और हुजूर भी रोए। हुजूर ने फरमाया वो कहाँ है? जलबीब की तरह। या रसूलल्लाह वो कोने में रो रहा है। आपने फरमाया लेके आओ यहाँ। बिठाया गया। अल्लाह अकबर। हुजूर रोए। जब हुजूर रोए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे? आका ने फरमाया मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई, मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई। अल्लाह अकबर। हुजूर करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया काश मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज फजर पढ़ा रहा होता और उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आता, कसम अल्लाह की मैं नमाज को छोड़ता, माँ की बात को सुनता। फिर हुजूर फरमाते पता क्या बात है, तू क्यों रोया? कहा या रसूलल्लाह मैं जवान हो गया, मुझे भी शादी करनी थी, मगर आका तो मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं, मेरा तो कोई कुर्बान नहीं। आका मेरे माँ बाप होते मेरी भी शादी करते, आका मैं तुम्हारी दावत करता। हुजूर ने फरमाया परेशान क्यों होता है, हम हैं ना। बस यही जुमला बस काफी है। हुजूर कहते हम हैं ना, हम हैं ना। अल्लाह अकबर। बस ये काफी है, बंदा ये सोच ले दुनिया एक तरफ हो। हुजूर कहते हम हैं ना, हम हैं ना। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह मैंने सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने बाप दादा का दीन छोड़ा तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अच्छा कोई लड़की देखी है? जी आका मैं तो आपका गुलाम हूं, मैंने तो बस आपको देखा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। आका आपके दर पे रहता हूँ। अल्लाह अकबर। आका फरमाते कोई रिश्तेदार है? या रसूलल्लाह मेरे एक दूर का चचा है, वो जब भी मुझे देखता है मुझे मारता है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मुझे जब भी देखता है वो मारता है, गुस्सा होता है। आका फरमाते बेटी है उसकी? हाँ आका एक जवान बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीनो जमील है और आका बड़ी मुत्तकी परहेजगार है, आज तक किसी ने उसको नहीं देखा, बड़ी मुत्तकी है, बड़ी नमाजी है। आका फरमाते जा उसके घर जा और उससे कहना हुजूर ने तो ये सलाम फरमाया। बोले सुभान अल्लाह। अगर कोई हमारे यहाँ से मदीने जाए ना, कोई उम्रा करने जाए या हज करने जाए तो मुझसे कहते हैं यार जाना हुजूर के रोज़े पे हमारा सलाम कह दे। मेरे एक आशिक की दीवानगी पढ़ी मैंने, एक आशिक रहने वाला दूसरे मुल्क के देखो, तो वो हुजूर के रोज़े पे आते और मदीने के बाजार में घूमते, वहाँ से चीनी शक्कर लेते और आटा लेते और हुजूर के रोज़े पे या रसूलल्लाह मैंने चीनी और आटा ले लिया है, खत्म होने से पहले मदीने बुला लेना। ऐसे मदीने ऐसे दीवाने भी थे, या रसूलल्लाह मेरा दाल पानी खत्म हो जाए उससे पहले मदीने बुला लेना। अल्लाह अकबर। हुजूर करीम आका अलैहिस्सलाम उस पर करम फरमाते जो हुजूर से प्यार करता है, उस पर भी
طرف فرماتے ہیں اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس سے جا کر کہنا حضور نے سلام فرمایا. جب وہ پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے دروازہ کھولا, دیکھتے ہی تیور بدل گئے اور کہا تو کیسے آ گیا میرے گھر میں؟ اب میں خود نہیں آیا, حضور نے بھیجا ہے. حضور نے بھیجا, حضور نے سلام فرمایا. اللہ اکبر. حضور کریم آقا علیہ السلام کا سلام بھیجا, ان کو سارے قبیلے والوں کو بلا لیا اور کہا لوگوں سنو, حضور کا سلام آیا ہے, حضور نے سلام فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا پھر پوچھا بتا حضور نے اور کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر. اتنے میں دسترخوان لگایا گیا, کھانا کھلایا گیا, شربت پلایا گیا. پھر کہا کہ بتا حضور نے کیا فرمایا ہے؟ کہا حضور نے یہ کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. اللہ اکبر. جب اتنا کہا تو تیور بدل گئے, تلوار میان سے نکال لی اور کہا میری بیٹی کے بارے میں تو نے ایسا کہا ہی کیوں ہے؟ اپنے چہرے کو دیکھ, اپنے آپ کو دیکھ اور میری بیٹی کو دیکھ. میری بیٹی کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں, میری بیٹی کے لیے بڑے بڑے عہدیداروں کے رشتے آ رہے ہیں. ارے تو کیا, تیری پساس کیا ہے؟ ارے تیری جرت کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر. تلوار نکالی, یہ اٹھے اور بھاگنے لگے. اللہ اکبر. اتنے میں بیوی آتی ہے اور کہتی ہے کیا بات ہے؟ اے میرے جو نہیں سکتا, کسے ڈانٹ رہے تھے, کسے مار رہے تھے, اس کے لیے تلوار نکال رہے تھے. کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے, میرے دور کا جداد میرا بھتیجا تھا, وہ آیا تھا. کہا کیوں آیا تھا؟ کہا میری بیٹی کے رشتے کے لیے آیا تھا. کہا اس کی ضرورت کیسے ہوئی کہ میرے بیٹی کے لیے بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے آئے ہیں. اللہ اکبر. اتنے میں بیٹی اوپر سے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کیا بات ہے, دونوں میاں بیوی کیسے باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ تیرے دور کا جداد بھاگ آیا تھا. کہا کیوں آیا تھا؟ کہا تیرے رشتے کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر. ارے اس کی شکل تو دیکھو کیسی ہے, اس کا رخ تو دیکھو کیسا ہے. کہا کہ کس نے بھیجا تھا؟ کہا حضور نے بھیجا تھا. کہا کہ حضور نے بھیجا تھا. اور بیٹی نے کہا ابو جان جلدی سے رات جا کر روک لو. کہا کیوں؟ کہا میں تجھے پورا پتہ نہیں ہے, بھیجا حضور نے ہے. کہا بیٹی اس کا چہرہ کیسا ہے؟ اس کے دانت باہر نکلے ہیں, اس کا کالا چہرہ ہے. تو بیٹی نے کہا تھا ابو جان تم تو آنے والے کو دیکھ رہے ہو, ارے آنے والا کالا ہے مگر بھیجنے والا تو مدینے والا ہے. بھیجنے والا تو مدینے والا ہے, اس کے آنے کے والے چہرے کو مت دیکھو, بدوہا چہرے والے کو دیکھو. عاشق کہتا ہے تو شاہ خوبا, تو شاہ خوبا, تو جان جانا چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوبا, تو جان جانا چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. اللہ اکبر. بیٹی نے کہا ابو جان جلدی سے جا کر روک لو, تمہیں پتہ نہیں ہے رب کا حکم ہے ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اللہ کے رسول اللہ کی بات مانی اس نے رب کی بات مانی. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جا کر روک لو, کہیں ایسا نہ ہو حضور کے فرمان پر حضور کا فرمان کو درگزر کر دیا جائے. اللہ اکبر. ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اللہ اکبر. اب یہ صحابی دل میں خیال کرتے جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں شکایت کروں گا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا, مجھے یہ کہا تھا. اللہ اکبر. حضور کی پاک بارگاہ میں پہنچے, اتنے میں وہ صحابی بھی آتے ہیں. کہا یا رسول اللہ میں نے رشتہ مجھے قبول ہے. اللہ اکبر. نکاح کر دیا گیا. اللہ اکبر. یہ منادی اعلان کر رہا ہے کہ جاؤ جاؤ تم اسلام کے لیے نکلنا ہے, تحفظ کے لیے نکلنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ چلے, حضور نے ان کو چھٹی دے دی تھی, اب تم اپنی بیوی کے ساتھ رہو, زندگی بسر کرو. اللہ اکبر. یہ اٹھتے ہیں اور حضور کریم آقا علیہ السلام نے جنگ میں شامل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نبی پاک نے دیکھا ایک گھڑ سوار بڑے تیزی سے گزر رہا ہے, چہرے پر نقاب ہے. کریم آقا فرماتے ہیں ایسا لگ رہا ہے میرا جلبیب ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی تو شادی ہو اپنے گھر ہے. آقا نے فرمایا اس کے تیور بتا رہے یہ میرا جلبیب ہے. اللہ اکبر. جب جنگ اختتام ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو تمام شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا, سب کے مل گئے. حضور نے فرمایا نہیں میرا جلبیب ہے, دیکھ کے لے کر آؤ. دیکھا کہیں نہیں ملا. آقا نے فرمایا جاؤ 7 مشرکین ہیں, 7 مشرک ہیں, ان کے نیچے میرا جلبیب دبا ہے, جاؤ نکال کے دیکھا. نکالا گیا تو وہاں موجود تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضور کو دیکھ جب آنکھ دبے ہوئے تھے وہ جب نکالا گیا
اللہ اکبر حضور کا سامنے جب رکھا گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب ان کا چہرہ کھولا گیا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا کہ یار یہ مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا اس نے اپنی منزل دیکھ لی، اس نے منزل دیکھ لی اپنی۔ اللہ اکبر، باپ اپنے بیٹے کو قبر میں رکھ کے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں میرے بیٹے نے منزل دیکھ لی۔ منزل کیا ہے؟ لوگ گھر چھوڑ کر آ جائیں گے، وہ قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے، اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر مدینے والے اس کی منزل دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی علی اہل القبور من دعاء اہل الارض ومسار الجبال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی زمین والوں کی دعا قبر والوں کے لیے مثل پہاڑ پیش کرتا ہے۔ یہ تمنا جو آرزو ہے ہماری سال ثواب کی تھی، اللہ کریم بطفیل حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے محمد توقیر ادا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے، دونوں جہان کی نعمت و سرفراز فرمائے، والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل اور صبر جسیل عطا فرمائے۔ دل کو اشعار لکھ کے پڑھ دو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کو آمین کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ آمین۔ ہو سکتا ہے اگر کسی کی آمین قبول ہو گئی تو محمد توقیر ادا کی بخشش ہوگی۔ اچھا ایک بات اور یاد آئی، حضور نے ایک دن دعا کی اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضور نے ایک دن دعا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ شہادت کی دعا حضور نے کیوں کی؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جنت میں ایک محل بنایا گیا جس میں شہید ہی جائے گا، اس میں، اور وہ بہت بڑا شہر ہوگا، اتنا بڑا محل ہوگا جو شہر کے برابر ہوگا، اس میں سارے سارے شہید ہی جائیں گے۔ تو حضور کریم آقا علیہ السلام نے کہا جبریل سے، جبریل کس کے لیے؟ کہا شہیدوں کے لیے۔ اگر شہیدوں کی تعداد بڑی کم ہے، کم لوگ شہید ہوں گے اسلام کے لیے۔ تو حضور نے آ کر دعا کی ہے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اتنے میں جبریل آ گیا یا رسول اللہ کوئی دنیا کی ایسی طاقت ایسا دھاتو نہیں بنا جو آپ کے جسم کو کاٹ سکے، جو آپ کے جسم کو کاٹ سکے۔ حضور کی تمنا یہ تھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر شہید کا خون زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے رب کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور ایک قطرے کے عوض 700 لوگوں کی بخشش فرمائے گا اللہ۔ 700 لوگوں کی، ان لوگوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، شہید کے ایک قطرے سے 700 لوگوں کی بخشش فرمائے گا اللہ۔ تو حضور تو چاہتے ہیں کہ میری امت جنت میں ہو، دوسرے اور جنت سے کہا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو حضور نے دعا فرمائی، تو جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا دھاتو نہیں بنا، کوئی ایسی چیز نہیں بنی جو آپ کو کاٹ سکے۔ تو حضور مایوس کن سے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے آپ کے نواسے کو اللہ شہید کرے گا، اور شہید آپ کا نواسا ہوگا مگر نام آپ کا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ سے وعدہ فرماتا ہے اگر آپ کی امت میں کوئی پیٹ کے درد سے مرے گا اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اگر کوئی ہارٹ اٹیک کے دل کی بیماری سے مرے گا اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اگر کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اگر کوئی آگ میں کسی نے جلا دیا اگر وہ اس سے مرے گا تو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، بخار میں مرے گا اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، یرقان میں مرے گا، پیلیے کی بیماری مرے گا اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جتنی بھی موذی بیماریاں ہیں اگر کوئی بندہ ان میں مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ٹھکر کے مرا ہے، ایسے کر کے مرا ہے، ارے نادان نہیں، وہ تو شہادت کی موت مرا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ ڈوب کر مرا ہے، نہیں، وہ ان کی شہادت کی موت مرا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شہید کا نمازہ جنازہ پڑھ لیتا ہے کیونکہ شہید بخشا ہوا ہے،
بخشا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی بخشے ہوئے کی کوئی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مسند پر بیٹھے خانقاہ میں اور موت کے ایام قریب ہیں. ان کے خواجہ بختیار کاکی کے آپ نے ایک آدمی بلائے ذرا. وہ قریب آیا, اس کے کان میں کچھ کہا, جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے دیے, وہ چلا گیا. خواجہ بختیار کاکی کا انتقال ہوا, نماز جنازہ بڑی لمبی تفصیل ہے ان کی کہ بھئی کس نے پڑھائے, کیا پڑھائی تھے, وہ سب کچھ ہوا. خواجہ بختیار کاکی کو دفن کر دیا گیا. ایک مرید کی نظر اس پر پڑ گئی. بھائی ذرا حضرت نے کان میں کیا کہا تھا, حضرت میں کان میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں, میرا پیر جانے اور میں جانوں. مگر نہیں بتا کیا کہا تھا, زیادہ اسرار کا چھوڑیں گے نہیں, بتا. باقی پتا ہے کہ میرا پیر جانتا تھا کہ میں کفن چور ہوں. میرے پیر نے مجھے 5 روپے دیے تھے, کہا کہ میرا کفن مت چرانا. مگر یہ کہ شیطان نے میرے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ پیر صاحب کو بڑا اچھا کفن دیا گیا. میں فوراً رات جب سارے لوگ چلے گئے میں قبر میں اتر گیا. اور جب میں قبر میں اترا میں نے اپنے پیر کے خواجہ بختیار کاکی کے میں نے جیسی کفن کو پکڑا, خواجہ بختیار کاکی نے ہاتھ پکڑ لی. ملفوظات بختیار کاکی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, سمجھے. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ بختیار کاکی نے ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا, نادان تجھے شرم نہیں آتی, وعدہ بھول گیا, وعدہ بھول گیا. تاکہ حضور معاف کر دیں, حضور معاف کر دیں. تاکہ نادان سن, ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن کھینچ رہا ہے. تاکہ حضور آپ کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں. یہ وہ خواجہ بختیار کاکی ہیں جن کے بارے میں خواجہ غریب نواز نے کہا تھا اگر قیامت کے دن اگر میرا رب پوچھے گا اے معین الدین کیا لائے ہو, تو معین الدین اپنا سجدہ بیان نہ کرے گا بلکہ کہے گا مولا خواجہ بختیار کاکی کو لایا. یہ وہ خواجہ بختیار کاکی ہیں. خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں کہ جنتی دوسرے جنتی کا کفن کھینچ رہا ہے. تاکہ حضور آپ کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں, میں تو کفن چور ہوں. اللہ اکبر. خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں سن, جا کر اعلان کر دے جس نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے ان کو بخش دیا, اور جا کر کہہ دے جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اللہ نے اس کو بھی بخش دیا. تو نماز جنازہ پڑھنے میں یہ فائدہ, اگر کوئی نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کوئی اللہ کا بندہ جنتی ہے تو اس کے صدقے مرنے والے کی بخشش کر دے گا, اور اگر مرنے والا جنتی ہے اور پڑھنے والے گنہگار ہیں اس کی برکت سے ان کو بخش دے گا. تو بول دے سبحان اللہ. مولا تو بخش دینا, مولا تو بخش دینا محمد تو پیر کو, مولا تو بخش دینا, مولا تو بخش دینا محمد تو پیر کو, جنتی عطا تو کہنا, جنتی عطا تو کرنا محمد تو پیر کو, جنت عطا تو کہنا محمد تو پیر کو, جنت عطا تو کرنا محمد تو پیر کو. اور آقا یہ چھوڑ آئے اندھیری قبر میں, آقا یہ چھوڑ آئے, آقا یہ چھوڑ آئے اندھیری قبر میں, دیدار تم کرانا, دیدار تم کرانا محمد تو پیر کو, دیدار تم کرانا محمد تو پیر کو. اور گھر والوں کو مولا تو صبر جمیل دے, گھر والوں کو مولا, گھر والوں کو مولا تو صبر جمیل دے, اجر عظیم دینا, اجر عظیم دینا محمد تو پیر کو, جنت عطا تو کرنا
محمد پیر کو. اور یہاں ہم جو بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ میں سب نے یہی کہا، میلاد مصطفیٰ میں، میلاد مصطفیٰ میں سب نے یہی کہا، کیا اللہ تو بخش دینا، اللہ تو بخش دینا محمد پیر کو، کہنا عطا تو کہنا محمد پیر کو. اور مختاب کی جماعت کے حوالے حضرت کہتے سبحان اللہ. آقا شان عالم کی دعا ہے حشر میں، آقا شان عالم، آقا شان عالم کی دعا ہے حشر میں، کیا دامنے میں تم چھپانا، دامنے میں تم چھپانا محمد پیر کو، دامنے میں تم چھپانا محمد پیر کو، اللہ عطا تو کرنا محمد پیر کو. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. عدل شوق کا مقابل کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بیدان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اللہ کریم بطفیل حبیب کریم علیہ السلام کی توسط سے محمد توقیف کو اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت فرمائے، اس کے والدین کو صبر جمیل اور صبر جزیل عطا فرمائے. تمام متعلقین کو اور تمام عزیزوں کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل اور صبر جزیل عطا فرمائے. اس محفل میلاد کی برکت سے مولا تمام جو مسلمان کی داری فانی سے کوچ کر چکے ہوں تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے کہنے سننے میں جو بھی خامی لغزش ہو گئی ہو رب قدیر اپنے فضل سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.